تاریخ اسلام کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو دل کو ہلا دیتے ہیں اور ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے انفو ود عدیل۔ کیا کتاب دانیال میں بیان کی گئی قدیم پیش گوئیاں آج ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشمکش سے جڑی ہیں؟ کیا ایک نبی کے خوابوں میں چھپی نشانیاں آج کے سیاسی نقشوں میں زندہ نظر آ رہی ہیں؟ اور کیا گریٹر اسرائیل کا تصور واقعی کسی الہامی راز کا حصہ ہے یا یہ صرف انسان کی اپنی تعبیر ہے؟ اگر آپ اسلامی تاریخ اور انبیاء کرام کے ایمان افروز واقعات پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور انفو ود عدیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک نبی، ایک خواب اور ایک راز۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا نام تاریخ کے ان روشن کرداروں میں آتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی بصیرت عطا فرمائی۔ وہ ایک ایسے دور میں زندہ تھے جب بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور بابل کی عظیم سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب طاقت ہی قانون تھی اور سچ بولنا جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ خواب جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ ایک رات بابل کے بادشاہ نے حیران کن خواب دیکھا۔ ایک عظیم مجسمہ جس کا سر سونے کا، سینہ چاندی کا اور پاؤں مٹی اور لوہے کے تھے۔ دربار کے بڑے بڑے دانشور اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے، مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس راز کو بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مختلف سلطنتوں کی علامت ہے جو وقت کے ساتھ آئیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ یہ خواب صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ تاریخ کی ایک مکمل کہانی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی بیان کردہ کچھ پیش گوئیاں ایسی بھی ہیں جنہیں لوگ آج کے دور سے جوڑتے ہیں، اور ان میں طاقتور حکومتوں، جنگوں اور بڑے فتنوں کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ لوگ ان نشانیوں کو موجودہ حالات سے ملاتے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے۔ یہاں سے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ گریٹر اسرائیل حقیقت ہے یا تصور؟ گریٹر اسرائیل ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق ایک وسیع ریاست قائم ہونی چاہیے جو موجودہ اسرائیل سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ اس نظریے میں ارد گرد کے کئی ممالک شامل کیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے مذہبی پیش گوئیوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی متفقہ یا مستند دینی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر ایک سیاسی یا نظریاتی خیال ہے جسے بعض حلقے اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ سب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا حصہ ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا واقعی حضرت دانیال علیہ السلام نے سب کی خبر دی تھی؟ جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ حضرت دانیال کی پیش گوئیاں علامتی انداز میں بیان ہوئی ہیں، جن کی مختلف ادوار میں مختلف تشریحات کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں قدیم سلطنتوں پر لاگو کرتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں مستقبل کے واقعات سے جوڑتے ہیں۔ لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم ہر بات کو تحقیق اور توازن کے ساتھ سمجھیں اور کسی بھی غیر یقینی چیز کو حتمی حقیقت نہ مانیں۔ آج دنیا ایک بار پھر ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ جنگیں، تنازعات اور سیاسی کشیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایسے میں بہت سے لوگ پرانی پیش گوئیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں موجودہ حالات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا راستہ کیا ہے؟ ایک مومن کا راستہ خوف نہیں بلکہ یقین ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اندھی تقلید میں کسی بھی طاقت کے پیچھے کھڑا ہو جائے، بلکہ یہ کہ وہ حق، انصاف اور سچائی کو پہچانے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج کے دور میں جب دنیا کے مختلف خطوں میں کشمکش جاری ہے تو ہمیں یہ حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ کچھ اقوام اپنی خود مختاری، اپنے اصولوں اور اپنے وقار کے لیے کھڑی ہیں۔ ایسے میں ایران کا کردار بھی ایک اہم زاویے سے دیکھا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی خود مختاری اور اپنے موقف پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی ہے۔ لیکن ایک سچے مومن کی نظر صرف سیاسی نعروں تک محدود نہیں ہوتی۔ وہ ہر معاملے کو انصاف اور دیانت کے ترازو میں تولتا ہے۔
حضرت دانیال علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کی طاقتیں، جنگیں اور منصوبے سب عارضی ہیں، اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ماضی کی حکمت اور آج کی حقیقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ طاقت کے بل پر فیصلے مسلط کرتے ہیں اور کچھ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہتے ہیں، لیکن آخر کار